ہمارے امیر المجاہدین نے ایک GLI گاڑی پہ پوری دنیا کے اندر پیغام دے دیا، پھر کر پورے پاکستان کی گلی گلی میں پیغام دے دیا۔ ہمیں وہ بتا کر گئے ہیں کہ اس راستے کو اختیار کرو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہمارے سارے شورا والے، یہ سارے ذمہ داران بیٹھے ہیں، ان سے پوچھیں کہ جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں، جب بھی ہم بے سر و سامانی کے عالم میں، فیض آباد کا مارکا ہو، وزیر آباد کا مارکا ہو، کوئی بھی جگہ ہو، ہم جب بھی بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں، اللہ نے اپنی مدد ضرور بھیجی ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، جب ہمارا دھیان دنیا کے مال و دولت کی طرف ہو گیا، دنیا کے زر کی طرف ہو گیا، اس دن یاد رکھنا ہو سکتا ہے تمہاری تعداد میں اس سے ڈبل اضافہ ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہاری تعداد اس سے 3 گنا ہو جائے، لیکن یاد رکھنا اس دن رب کی مدد نہیں آئے گی۔ اور جب رب کی مدد نہ آئے تو بندہ ثوابی سے اڑتا ہے ہیلی کاپٹر میں، اور بندہ اڑتا وہاں سے پشاور میں ہیلی کاپٹر میں پشاور موڑ پر آتا ہے، اور اس کے آتے ہوئے اپنے کارکنوں کو کہتا ہے کہ تم ڈی چوک میں پہنچو، میں پیچھے کھڑا رہوں گا۔ ہمارے قائد نے ہماری یہ تربیت کی نہیں ہے، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ آگے سے راستہ صاف کرو، ہم ابھی میلوں پیچھے ہوتے ہیں تو فتح کا جھنڈا پہلے وہاں گاڑ دیا جاتا ہے۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ کبھی اپنی گنتی کے اوپر ناز نہ کرنا، کبھی اپنے مال و زر کے اوپر ناز نہ کرنا۔ اگر ہمیں ناز ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی نصرت کے اوپر ناز ہے۔ ہم اس یقین سے نکلتے ہیں کہ ہم تعداد میں تھوڑے ہوں، ہم تعداد میں چند رہ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ذلیل نہیں ہونے دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ذلت کے توق ہمارے گلے میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ ہم اس کے آسرے پر نکلے ہیں، اس کے یقین پر نکلے ہیں۔ اور جس کو سہارا ہو بوٹوں کا، اور جس کو سہارا ہو چند تاجروں کا، جس کو سہارا ہو چند بلیکیوں کا، اس کے ساتھ تو یہ ذلت ابھی تھوڑی ہے۔ وہ کہتا تھا میں نے کسی کے اوپر شیل نہیں برسائے، میں نے کہا ابھی تجھے بتایا ہی نہیں گیا شیل برسانے والے، یہ جو تیرے دائیں بائیں کھڑے تھے نا، باخدا ایک وہ شیل جو ہمارے اوپر تم نے فرانس سے منگوا کر، اسرائیل سے منگوا کر چلائے تھے، ایک تمہارے کنٹینر کے اوپر چلتا، کچھ سمیت کوئی نظر آ جاتا تو ہم ذمہ ہوتے ہیں۔ اور ہمارے وہ کیا کہتے ہیں، چھ نسبت آدراب عالم پاک، ہمارے کارکنوں کی اس کے کارکنوں سے نسبت، یہ تو کوئی تعلق ہی نہیں بنتا نا، یہ تو کوئی چیز نہیں بنتا۔ ہمارے اس کے کارکن لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے آئیں، اے سی والی گاڑیوں میں بیٹھ کر آئیں، اور وہ پشاور موڑ تک نہ پہنچ سکے، اور ہمارے کارکنوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہ ہوں، سروں پر کپڑا بھی نہ ہو، اور جناب تن پر پھٹے ہوئے کپڑے ہوں، اور کھانے کے لیے چاول جو شاپر میں ہو، پھر بھی وہ ہر ڈولی کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ہر ظالم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ستمگر دھرا ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ اور پھر وہاں کھڑے ہو کر انسان کی ذہنی حالت کس قدر مفلوج ہو چکی ہو، اور جس کی سبب ہو، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے مدد کی توقع ہوتی نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد نے کبھی ہمیں مایوس کیا ہی نہیں۔ جہاں ہمیں ضرورت جس چیز کی پڑتی ہے رب اور رسول بھیج دیتے ہیں۔ اب جس کو جہاں سے مدد کی توقع تھی، جب وہ مدد نہ پہنچی تو یاد ہی نہیں رہا کہ تقریر میں اسلامی ٹچ بھی دینا ہے۔ جب اسلامی ٹچ دینے کی بات آئی تو میں نے کہا یاد رکھنا اسلام ٹچ سے نہیں آتا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ قرآن کی نص ہے، ٹچ سے تو آتا نہیں۔ جنہوں نے اسلام کو ٹچ کیا تھا، وہ ٹچ کرنے کے لیے عبداللہ بن ابی منافق جمعے والے دن کھڑے ہو کر تقریریں کیا کرتا تھا، تیری طرح کھڑے ہو کر کہا کرتا تھا ہم کتنے خوش نصیب، ہمیں حضور مل گئے، لیکن اس نے اسلامی بات کو ٹچ کیا ہوا تھا، اس نے صحابہ کی طرح اسلام کو مانا نہیں تھا۔ اسی لیے وہ غزوہ احد کی طرف جاتے ہوئے مقام شوط، غزوہ احد مدینہ پاک سے 3 میل ہے، وہ مقام شوط 1.5 میل سے واپس آ گیا تھا۔
اور جنہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے اسلام کو اسی طرح مانا تھا جس طرح علامہ خادم حسین رضوی نے مانا، انہوں نے اسلام کو اسی طرح جنہوں نے مانا تھا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہم سے پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدم من شیتا، اور جنہوں نے صرف ٹچ کیا تھا وہ آ کر واپس مدینے میں کہتے تھے، میں آپ کو ٹچ والوں کی باتیں بتا رہا ہوں، وہ آ کر واپس کہتے تھے یہ حضور نے لڑکوں کی باتیں مان لی اور یہ جناب یہ کر دیا۔ ہمارے لوگوں کو بھی جنہوں نے صرف ٹچ کیا ہوا تھا وہ کہتے ہیں ایک لڑکے کو امیر بنا لیا انہوں نے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کسی کی۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ میں نے کہا اس لیے کہ ہم ٹچ والے تو ہیں نہیں کہ کسی تگڑے کو دیکھ کے سر جھکا لیں، کسی زوراور کو دیکھ کے کہیں گے نہیں کہ ہم آپ کی ساری باتیں مانتے ہیں، بالکل نہیں مانتے ہم کسی کی بات۔ ہم کیونکہ امیر المجاہدین کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور امیر المجاہدین کی مجلس وہ مجلس ہے جس میں ہمیشہ عظیمت کی بات ہوئی، جس میں ہمیشہ استقامت کی بات ہوئی۔ میں نے بھی ایک دفعہ جا کر کہا، میں نے کہا جناب آپ کہتے ہیں فیض آباد میں کہ آپ کہتے ہیں استعفیٰ لے کر جانا ہے، یہ استعفیٰ تو ممکن نہیں ہے، کوئی اور مطالبہ ہم بیچ میں سے نکال لیتے ہیں تاکہ ہمیں بچت کی راہ مل جائے۔ فرماندے جھلیا سانو آرڈر ہویا استعفیٰ لے کے جانا۔ جس کا یقین اتنا پختہ ہو اس کے کارکن شیلوں اور گولیوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔